صحیح بخاری شریف اور عقید علم غیب میں سے 40 احادیث آپ سن رہے ہیں، اور جن میں سے 5 حدیثیں اب تک آپ سن چکے ہیں، تو چھٹی اور 7ویں حدیث اب آپ سماعت فرمائیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الصلاح باب عظۃ الامام الناس فی اتمام الصلاح و ذکر القبلہ، اس میں رقم الحدیث ہے 419۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة ثم رقی المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے، اور آپ نے نماز اور رکوع کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ انی لأراکم من ورائی کما اراکم، کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اب ایک شخص کا چہرہ کسی طرف ہے تو وہ اسی جانب کا علم رکھے گا، اور اس کے پیچھے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے اس کا علم نہیں ہوگا۔ اور چہرے کو سامنے رکھ کر پیٹھ پیچھے کی بات کو جان لینا یہ غیب کی بات ہے، اور اس کے بارے میں خبر دینا یہ غیب کی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، اور ایک اور حدیث اس میں اس سے بھی ایک بڑی بات ہے، اور اسی باب کے اندر رقم الحدیث 418 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ تمہارے سامنے ہے اور بس؟ فواللہ ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من ورائی ظہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے، اور میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اگرچہ قبلے کی سمت میں ہوتا تھا، لیکن آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں، اور یوں ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل کا خشوع مجھ پر چھپا ہوا نہیں۔ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم، رکوع جو ہے وہ تو انسان ظاہر کی آنکھوں سے جان سکتا ہے کہ فلاں رکوع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن کسی نماز پڑھنے والے کے دل میں خشوع ہے کہ نہیں اس کو کیسے جان سکتا ہے؟ کیونکہ خشوع جو ہے وہ تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، حضور قلب کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث میں ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کی عطا سے وہ بات جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور اللہ کی عطا سے وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہیں، اور وہ عام بشر کی طرح نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ایک عام انسان اپنے آگے تو دیکھتا ہے اور پیچھے نہیں دیکھتا، وہ کسی کے ظاہری رکوع و سجود کو تو دیکھتا ہے لیکن اس کے دل کی کیفیت کو نہیں دیکھتا۔ تو اس حدیث شریف کو
سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اگر ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی ہے تو اس کی ہمیں اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان صحیح احادیث کو ہمیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔